نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. مسلم شریف کی حدیث. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. خوف خدا اختیار کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ سے باہر نکلے. توجہ کرے، وقت مختصر ہے، باتیں بہت ہیں، وقت مختصر ہے. مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے. پیاس لگی، پانی نہیں ملا. چرواہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا کہ بھئی دودھ دے دو. کہ دودھ تو نہیں ہے. کہ بکری دے دو. کہ بکری میری نہیں ہے. توجہ کرنا، بکری میری نہیں ہے. کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا. مالک کو کہہ دینا بکری بھیڑیا کھا گیا، بکری مجھے دے دو. تو وہ چرواہا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، وہ کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ کہہ دو نا سبحان اللہ. شاید بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو. تو دودھ کی ضرورت پڑی کہ دودھ دے دو، کہ دودھ نہیں ہے. کہ بکری دے دو، کہ بکری میری نہیں ہے، مالک کی بکری ہے، آقا کی ہے. کہ بکری مجھے دے دو اور آقا کو یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. تو وہ کہنے لگا، چرواہا کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ خوف خدا تو دیکھے. کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ مدینہ منورہ میں آئے، ابن عمر آئے، پوچھا غلام کہاں ہے؟ غلام ملا. غلام کو آزاد کر لیا، پیسے دے کر آزاد کر لیا. وہ جتنی بکریاں تھیں وہ آقا سے لے کر ساری بکریاں اس غلام کو دے دی. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل وقت کے بڑے امام تھے نا. کھانا تیار ہوا، جب روٹی سامنے رکھی گئی تو کشف ہوا. اللہ والوں کو کشف ہوتا ہے، سمجھا نہیں؟ روٹی مشتبہ تھی، روٹی مشتبہ تھی. کشف ہو گیا کہ بھئی کیا بات ہے، کیسے روٹی پکائی؟ کہا کہ روٹی آٹا تو ہم نے گوندا تھا، آٹے کے بعد جو تھوڑا وہ خمیرہ ہوتا ہے، تھوڑی ضرورت پڑی آٹے کی. آپ کے بیٹے جو اس کا نام ہے عبداللہ کے گھر سے آٹا لے کر آئے تھے. عبداللہ کون تھا؟ وہ عبداللہ سرکاری ملازم تھا. سرکاری ملازم تھا، قاضی تھا، وقت کا قاضی تھا. چونکہ سرکاری ملازم تھا، گورنمنٹ کی تنخواہ لیتا تھا، اسی وجہ سے حضرت احمد بن حنبل کو یہ گوارا نہیں ہوا. جمانا کشف ہو گیا کہ اس میں حرام مشتبہ ہے، حرام کی بمائی ہے. سرکاری ڈیوٹی، اللہ والے سرکاری تنخواہوں سے دور رہتے ہیں کہ اس میں مشتبہ ہے. حالانکہ وہ تھا ایسا حضرت عبداللہ ایسا تو فرما بردار تھا جو اپنے والد کا کمرہ ہوتا تھا، کمرے کے دروازے پر اپنا بستر بچھا دیتا تھا کہ ہو سکتا ہے رات کو والد صاحب کو ضرورت پڑے تو میں موجود ہو جاؤں. اتنا فرما بردار، اتنا وہ بھی اللہ والا تھا، لیکن تھا سرکاری آدمی. اسی وجہ سے مال مشتبہ ہو گیا. تو گھر والوں نے کہا اب روٹی کو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ روٹی مساکین کو دے دے، روٹی مساکین کو دے دے. مساکین کو دی گئی تو مساکین نے بھی لینے سے انکار کر دیا. مساکین نے بھی نہیں لیا. اب کیا کریں؟ یہ بھی دریا میں ڈال دو. روٹی دریا میں ڈال دی. توجہ کریں، دریا میں روٹی ڈال دی، ساری زندگی مچھلی نہیں کھائی. اسے مچھلی آ جائے، مچھلی کی خوراک ہے، ساری زندگی مچھلی نہیں کھائی. کیا تقویٰ تھی عزیزو، کیا پرہیزگاری تھی ان اللہ والوں کی. نام ہے مبارک، یاد کرنا، نام ہے مبارک. مزدور آدمی ہے. آج ہمارے دوست اب فیکٹری میں جاتے ہیں نا، اللہ رحم کرے، بڑے خوشی سے کرتے ہیں. ہمیں 2 گھنٹے ادھر باتھ روم میں چلے گئے، نماز کے بہانے مسجد میں بیٹھ گئے، سمجھا نہیں، وہ ٹائم پورا کر دیتے. کہ حلال آدمی کھائے، روزی حلال کر کے کھائے. بھائی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے، تو پوری آدمی ڈیوٹی کرے نا. وقت ضائع کرنا، ادھر ادھر کرنا، یہ تو
حرام ہے؟ تو نام اس کا مبارک ہے، مزدور کا نام کیا ہے؟ مبارک۔ باغ میں کام کرنے والا ہے، مالک آیا، باغ والا مالک آیا، انار کا باغ تھا، چونا سبحان اللہ، انار کے باغ تھے کہ بھئی ایک انار لے آؤ، مالک نے کہا انار لے آؤ، انار کو کھولا، انار کچا نکلا، انار کچا نکلا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ انار کچا لے کر آئے ہو، کھٹے میٹھے کی تمہیں پہچان ہی نہیں ہے، دوسرا لے آؤ، وہ دوسرا انار لے آیا، وہ بھی کھٹا نکلا، وہ بھی کچا نکلا، اور آگ بگولا ہو گیا کہ میں نے کہا میٹھا انار لے آؤ، تو کھٹا انار کچا انار لے کر آیا، تیسری دفعہ گیا، لے آؤ دودھ، تیسری دفعہ جاؤ، انار لے آیا، اللہ کی قدرت اتفاقاً وہ بھی کھٹا نکلا، وہ بھی کچا نکلا۔ کہا کہ اتنا عرصہ تو باغ میں ملازم ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ کھٹا کون ہے، کون سا ہے، میٹھا کون سا ہے؟ کہ حضرت میں نے کھایا ہی نہیں ہے، میں نے کہ ابھی تک تو نے نہیں کھایا، کھٹے میٹھے کی تمہیں پہچان نہیں، کہ حضرت آپ کی اجازت ہی نہیں تو میں کیسے کھاؤں، آپ کی اجازت ہی نہیں تو میں کیسے کھاؤں؟ یہ بات بادشاہ کو، باغ والے مالک کو اتنی پیاری لگی، اپنی بیٹی دے دی، کہ دونوں سبحان اللہ، اس مزدور کو اپنی بیٹی دے دی، اس بیٹی سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ بن مبارک جو حدیث کے بہت بڑے امام بن گئے۔ یہ کیا تھی؟ تقویٰ تھی، پرہیز چیز سے دور رہنا ہے، بغیر اجازت کی چیز نہیں کھانی، اللہ اکبر۔ ایک ٹوکرا فروش تھا، کوئی چیز بیچ رہا تھا، کوئی فروٹ تھا، کوئی چیز بیچ رہا تھا، نوکرانی گئی کہ ایک نوجوان ہے خوبصورت، توجہ کرے، ایک نوجوان خوبصورت ہے، کہا لے آؤ اس کو، چیز بیچ رہا تھا، اندر آ جاؤ، گھر میں اندر آئی، دروازہ بند کر دیا۔ وہ عورت، وہ نوجوان عورت کو تھی سردار کی بیٹی، کیا تھی؟ سردار کی بیٹی تھی، تقویٰ تو دیکھیں، سمجھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بچائے، گناہ کے باوجود، گناہ بھی آدمی کر سکتا ہے، اس کے باوجود آدمی بچ جائے، گناہ سے بچ جائے تو کمال تو ہے اسی کا ہے نا۔ پھر یہ ہر ایک نہیں بچتا جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔ ہاں، اندر آیا وہ نوجوان، اندر آیا، سینہ کھول دیا، ہے تلک، یہ جسم تمہارے لیے، وہ تو اللہ والا نیک صالح تھا، مزدور آدمی تھا، کہا ہے جسم تمہارے لیے، یہ کیا کر رہی ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، کہ مجھے یہ تقریر نہیں سناؤ، مجھے یہ بیان نہیں سناؤ، میں تمہیں اس وجہ سے نہیں بلایا، میں نے اس وجہ سے بلایا ہے۔ نوکرانی کو کہا کہ کنڈا دے دو، کنڈا دیا، اس نے کہا کہ ابھی یہ کہ مجھے وضو کرنا ہے، کیا کہا؟ وضو کرنا ہے، وضو کا پانی دے دو، محل کے اوپر رکھ دو، محل تھا اوپر، محل پانی، وضو کرنا ہے کہ وضو جا کر اوپر کر لو تاکہ بھاگ نہ جائے۔ عورت نے کیا؟ بھاگ نہ گئے، یاد رکھنا، سمجھا؟ اگر تو بھاگ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں اپنے سردار کی بیٹی ہوں، اور سردار کو کہہ دوں گی کہ اس نے مجھ میں ہاتھ ڈالے ہیں، سمجھا نہیں، مجھ پر اس نے زیادتی کی ہے، اور سمجھا نہیں، تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، منع ڈرایا تاکہ گناہ پر آمادہ ہو جائے۔ اوپر چڑھا، یا اللہ، کیا دعائیں کی ہوگی، یا اللہ اس گناہ سے بچا دے، یا اللہ اس گناہ سے بچا دے، اوپر سے یا اللہ ابھی میں جھونک لگا رہا ہوں، ابھی چھلانگ لگا رہا ہوں، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اس عورت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ کی قدرت اس اوپر محل سے چھلانگ لگائی، فرشتے نے آ کر اس کو کھڑا کر دیا زمین پہ، فرشتے نے زمین پر کھڑا کر دیا۔ اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کسی کو بچائے۔ اسی طرح مولانا نعمان صاحب نے واقعہ لکھا ہے، ایک فاحشہ عورت تھی، کسی نے کہا کہ کسی نے پیسے دیے کہ وہ جو مولوی صاحب ہے نا، بزرگ آدمی ہے، اللہ والا، اس کو گناہ پہ آمادہ کرو۔ بارش ہوئی، بارش کا موقع تھا، عورت چلی گئی، مجھے پناہ دے دو، اور خوبصورت عورت تھی، اس نے اپنے گناہ کی طرف مائل کر دیا، اور یہ عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اب جب یہ کہ وہ عورت دیکھ رہی ہے، اس شخص کو دیکھ رہی ہے، وہ آگ جل رہی ہے، وہ موم بتی چل رہی ہے، موم بتی پر انگلی رکھ رہا ہے، یہاں تک کہ 10 انگلیاں اس کی جل گئی، دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں
جل گئی. گناہ کا خیال آتا پھر انگلی رکھتا, گناہ کا خیال آتا پھر انگلی رکھتا. اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ اس عورت نے چیخ ماری اور فوت ہو گئی. سمجھا نہیں؟ کیا تقویٰ تھی عزیزوں, کیا تقویٰ ہے, کیا پرہیزگاری تھی ایسے لوگوں کی. سمجھا نہیں؟ تقویٰ آدمی اختیار کرے, خوف خدا اختیار کرے, گناہوں کی جگہ سے اپنے آپ کو بچائے. تقویٰ یہ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ ایک صحابی سے پوچھا, ایک تابعی نے پوچھا کہ حضرت تقویٰ کی معنی کیا ہے, کہ مجھے یہ تو پہلے یہ بتاؤ کہ تم کانٹوں کی جگہ پر کیسے چلتے ہو, کہ کانٹوں پہ اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہوں کہ مجھے کانٹا نہ لگے. کہا یہی تو تقویٰ ہے, گناہوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو اس طرح بچاؤ جس طرح تم اپنے آپ کو کانٹوں کی جگہ سے بچاتے ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کل ابن آدم خطاء, ہر ابن آدم گنہگار ہے. وخیر الخطائین التوابون, تم میں سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ہر ایک گنہگار ہے, ہر ایک خطا کار ہے, تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرے. انسان ہے, انسان سے ہی خطا ہو جاتی ہے, خطا ہو جائے تو توبہ کر لے, رجوع کر لے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہی نہیں. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے.